اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پارہ نمبر 18 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے پر قرآن پاک کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کا مختصر مفہوم اور تفسیر بھی سماعت فرما لیں تاکہ آیت کریمہ کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ روز روشن کی طرح ہم سب کے سامنے عیاں ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ذات اور بابرکت ذات جو تمام عظمتوں اور رفتوں کی مالک ذات ہے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ فرمایا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، چونکہ وہ عظیم ہے اور عظیم تر ہے، جس نے سارے پیغمبروں اور رسولوں کو بنایا، جس نے تمام آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جس نے ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج رسالت و نبوت سجایا اور آپ کو تاجدار ختم نبوت بنایا۔ اتنی عظیم وہ ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جس نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، وہ عظیم ذات۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا بھی ذکر کیا اور صاحب قرآن کا بھی ذکر کیا، یعنی قرآن سے مراد قرآن پاک اور صاحب قرآن سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، دونوں کا ذکر اکٹھے فرمایا کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ یہاں لفظ فرقان استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے، حق کو الگ کر دیتی ہے اور باطل کو الگ کر دیتی ہے، کھرے کو الگ اور کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، یعنی قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس سے قرآن پاک کی عظمت بھی ثابت ہوئی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی ثابت ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عام بندے نہیں بلکہ خاص الخاص بندے ہیں۔ عبد ہی کا لفظ استعمال کیا، عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، این سراپا انتظار او سراپا منتظر۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی نہیں بلکہ خاص الخاص بندے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ آگے جو آخری بات اس بارے میں ارشاد فرمائی وہ یہ کہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے اتارا تاکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ یعنی اس سے 2 باتیں بالکل واضح ہو گئیں کہ قرآن پاک یہ علاقائی کتاب نہیں ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، اور جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی علاقائی پیغمبر نہیں ہے بلکہ عالمگیر پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر اس لیے نازل کی ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں اور جتنی بھی دنیا کی کل آبادی ہے، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، تاکہ آپ سب کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اس سے پتہ چلا مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے اور یہ بین الاقوامی کتاب ہے۔ اور اسی طرح
مسلمانوں کے پاس جو رسول ہے، جو پیغمبر ہے، جو آخری اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی علاقائی یا جغرافیائی نبی نہیں ہے بلکہ عالمگیر نبی ہے، اور آپ کی نبوت بھی بین الاقوامی نبوت ہے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں وحی نازل کی، آخری پیغمبر کو بھیجا، اس کے حوالے سے اب اللہ تعالیٰ کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ یہ دعوت اب آخری دعوت ہے، قیامت تک کے لیے اب اللہ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب، کوئی نیا نبی، کوئی نئی دعوت اور کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، بلکہ یہی اب آل ان آل ہے، اور یہ آخری وقت تک اب یہی اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ امت بھی آخری امت ہے اور بین الاقوامی امت ہے، یہ وحی بھی آخری وحی ہے اور بین الاقوامی وحی ہے، اور یہ دعوت بھی آخری دعوت ہے اور بین الاقوامی دعوت ہے، اور اسی طرح یہ کتاب قرآن پاک بھی آخری اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور بین الاقوامی اور انٹرنیشنل کتاب ہے، اور اسی طرح ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالمگیر اور بین الاقوامی نبوت و رسالت کے حامل پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت بھی انٹرنیشنل ہے، لہٰذا ساری دنیا کے اوپر لازم ہے کہ وہ قرآن پاک کو تسلیم کرے، اللہ کی کتاب تسلیم کرے اور اس کی پیروی کرے، اور ساری دنیا پر لازم ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر باور کرے، یقین کرے اور اس پر ایمان لائے، کیونکہ اب نجات کا راستہ، مغفرت کا راستہ، جنت کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ صرف اور صرف کتاب اللہ کا راستہ ہے اور محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ جنت کی طرف نہیں جاتا، اور یہ راستہ جس کا نام ہے اسلام، کیا نام ہے؟ اسلام اس راستے کا نام ہے۔ اسلام قرآن پر اور اس کی تعلیمات پر اور پیغمبر اسلام پر اور اس کی تعلیمات پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے۔ اب لازم ہے کہ ساری دنیا اسے قبول کرے اور مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اسے نافذ کریں، اپنے ملکوں کے اندر اس کو نافذ کریں اور اس سے سرتابی نہ کریں۔ جو مسلمان اس پر عمل نہ کریں یا جو مسلم حکمران اس کتاب اللہ کے قانون کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون جو لایا ہوا ہے اس کو نافذ نہ کریں تو وہ مجرم ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں اور کافری جئیں کافری مریں، مشرکی جئیں اور مشرکی مریں، وہ بھی سخت مجرم ہیں۔ اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھا، تو ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جانے والی ہے، کیونکہ اب اس کے علاوہ جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو کتاب اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ دعوت اسلام قبول کرنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب اللہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور اس کا عملاً ملکی سطح پر نفاذ کرنے کی توفیق اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا بھر کے کافروں کو اسلام کی حقانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور بین الاقوامی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی توفیق، ہمت اور ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے اسماء حسنہ کا صدقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بن مانگے ہی عطا فرما۔ میرے مولا کرم کر دے، تو ایسا کر بھی سکتا ہے، ہمارے ہاتھوں کی جانب دیکھ، انہیں تو بھر بھی سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔